کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی دھون میں بھی نہیں دھندلاتے، زندگی اور ذہن کے افق پر چاند کی مانند ہمیشہ جگمگاتے رہتے ہیں۔ جب ماں باپ بہن بھائی خوشگوار دنوں کے دامن میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل بھی سکون اور اطمینانیت سے بھر اٹھتا ہے۔ باپ کی شفقت کے ساتھ ساتھ ممتا کی بھی وہ میٹھی میٹھی دھوپ بھی ہمیں میسر ہوتی ہے جو سردیوں کی نرم دھوپ جیسی ہوتی ہے۔ سچ ہے، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ امی کی وفات کے بعد ہماری زندگی کا رنگ بھی بدل گیا۔ امی کے بعد بچپن کے 7 سال ہم نے خالہ کے ساتھ گزارے۔ اس عرصے میں ہمارے ناسمجھ ذہن نے زندگی کئی تلخ حقائق کو محسوس کیا اور وقت سے پہلے دنیا کی سمجھ آنے لگی۔ ان دنوں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ابو دبئی میں ملازمت کرتے تھے، وہ وہاں سے باقاعدگی سے خالہ کو ہمارے اخراجات بھجواتے تھے۔ میرے والد ایک فرض شناس باپ تھے، انہوں نے ہمیں کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تاکہ ہماری عزت نفس برقرار رہے۔ وقت گزرتا رہا، پھر وہ دن بھی آیا جب خالہ نے چاہا کہ ہم اپنے والد کے گھر میں رہیں۔ ان دنوں ابو دبئی سے آئے ہوئے تھے۔ خالہ نے خاندان کے بزرگوں سے مشورہ کر کے ان کی دوسری شادی کروا دی۔ ان کی دوسری بیوی شروع میں ہم سے الجھتی رہی، لیکن خالہ کے سمجھانے پر اس نے وہ تمام حربے بند کر دیے جو اکثر سوتیلی مائیں شوہر کے بچوں پر آزماتی ہیں، بلکہ جلد ہی وہ ہم بہن بھائی کے ساتھ گھل مل گئی۔ ابو ملازمت کی خاطر دوبارہ دبئی چلے گئے کیونکہ انہوں نے کمانا تھا اور ہمیں کھانا تھا۔ گھر میں سوتیلی ماں اور ہم بہن بھائی رہ گئے۔ مجھے ابو کی بہت یاد آتی تھی، دل چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ وقت گزرتا گیا، ہماری زندگی میں کئی نئے موڑ آئے اور نئے لوگوں سے واسطہ پڑا جس سے ہم نے نیا سبق سیکھا۔ جو کچھ سیکھا جو عام حالات میں نہیں سیکھا جا سکتا، خاص طور پر مخلص اور غیر مخلص لوگوں کی پہچان۔ انہی لوگوں میں ایک میری سہیلی رافیہ تھی۔ میں اس سے دل کی ہر بات کہتی تھی۔ کزن ہونے کے ناطے میرا اس کا گھر آنا جانا بھی تھا۔ میں کبھی اکیلی نہیں جاتی تھی، ہمیشہ بھائی نیاز کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ میرے بھائی کو بھی اس میں دلچسپی تھی۔ رافیہ کی نسبت بچپن سے ہی اس کے چچا زاد اسفر سے طے تھی، مگر وہ کہتی تھی کہ اسفر سے نہیں بلکہ میرے بھائی نیاز سے شادی کرے گی۔ بظاہر وہ اسفر کو ناپسند کرتی تھی، ہمارے سامنے اس کی برائیاں کرتی تھی، مگر در پردہ میرے بھائی کو سناتی تھی۔ میں اس کی چالوں کو خوب سمجھتی تھی۔ ہمارے خاندان میں ابو کو کی ان لوگوں سے زیادہ نہیں بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرے بھائی کے دل میں رافیہ کے لیے کیا جذبات ہیں۔ اگر یہ بات ظاہر ہو جاتی تو قیامت برپا ہو جاتی۔ چاروں طرف سے رشتہ دار سانپوں کی طرح پھن اٹھا لیتے۔ میں رافیہ کو تسلی دیتی کہ میں ابو کو منا لوں گی اور تمہیں اپنی بھابھی بنا لوں گی، وہ وقت تو آنے دو۔ وہ ہنس کر اچھا کہہ دیتی۔ وہ نیاز بھائی سے 2 سال بڑی تھی لیکن کم عمر لگتی تھی۔ ممکن ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیتی ہو، لیکن ہم سنجیدہ تھے۔ اس کی عادتیں، باتیں، صورت، ہر شے دل کو بھاتی تھی۔ جب نیاز بھائی کالج جانے لگے تو سنا کہ رافیہ کے گھر اس کی شادی کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ ابو ہم سے دور تھے، سوتیلی ماں سے کیا کہتے۔ بھائی نیاز بہت پریشان رہنے لگے۔ ان کی تعلیمی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ سارا دن صحن میں ٹہلتے رہتے، رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ رافیہ نے FA کے پرچے دینے تھے اور نیاز FSC کر رہے تھے۔ وہ کالج کے بہترین طالبہ میں شمار ہوتے تھے، تقریری مقابلوں میں اول آتے تھے۔ انہی دنوں ان کی کلاس میں ایک نیا لڑکا داخل ہوا جس کا نام اسفر تھا۔ بھائی کی اس سے دوستی ہو گئی۔ اسفر خوش مزاج کھلنڈر لڑکا تھا جو لڑکیوں کو بیوقوف بنا کر ان سے کام نکالتا۔ حالانکہ امیر باپ کا بیٹا تھا، مگر شوخی مزاجی غالب تھی، اسی وجہ سے بھائی کو وہ اچھا لگا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی اسفر رافیہ کا منگیتر ہے۔ میرے امتحان شروع ہو گئے تو میں نے رافیہ کے گھر جانا بند کر دیا۔ ان دنوں رافیہ اور بھائی نیاز کے درمیان قربت بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی خاموش محبت کا کسی کو علم نہ تھا، حتیٰ کہ رافیہ کی ماں کو بھی نہیں۔ ادھر اسفر کئی بار بھائی نیاز کو اپنے گھر بدو کر چکے تھے لیکن بھائی نہیں جا سکے۔ اسفر کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا۔ ان کے والد
का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था। फिर अचानक असफर संजीदा रहने लगे। पता चला कि उसकी वालदा को ब्लड कैंसर हो गया है। तब वो शौकियाँ छोड़कर हर वक्त माँ के साथ लगा रहता। उसकी वालदा की ख्वाहिश थी कि अपने बेटे के सर पर सेहरा देखें। चनाचा मंगनी के दिन तय हुआ कि जब भाई नियाज तोहफा लेकर उसके घर गए तो पता चला असफर की मंगनी राफिया से हो रही है। ये जानकर भाई के दिल पर जैसे बिजली गिर गई, मगर दोस्त की खातिर वो खामोश रहे और महफिल में शरीक हुए। मंगनी के मौके पर राफिया से बात करना मुनासिब न समझा। गिफ्ट बास्केट घर आकर भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अगले रोज़ असफर की वालदा का इंतकाल हो गया। हम अफसोस के लिए उनके घर गए। वहाँ राफिया से भी मुलाकात हुई, मगर वो मुझे देखकर ऐसे अनजान बन गई कि मुझे दुख हुआ कि उसने ऐसा रवैया क्यों अपनाया। मैंने सोचा शायद वो जान गई कि मेरे भाई को उसको वो खुशियाँ नहीं दे सकता जो करोड़पति असफर के वालिदैन दे सकते थे। असफर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, उनकी जायदाद का वाहिद वारिस था। उस दिन से मेरी सोचों का रुख बदल गया और बार बार अफसोस करती थी कि मैंने अपने अब्बू को क्यों नहीं बताया कि मैं अपनी कज़न राफिया को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। क्या खबर वो मिन्नत समाजत करके ये रिश्ता अपने बेटे के लिए हासिल कर लेते। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था, मगर वो राफिया मेरे भाई की जहन से ना उतरी। वो इसकी याद में गलता रहती थी। कई बार समझाया कि अब लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं, वो अब किसी और की बीवी बन चुकी है, मगर वो कहाँ सुनते थे। मैं उनकी छोटी बहन थी, यूं भी बड़े छोटों की बात कम माना करते थे। अगरचे भैया से सिर्फ 1.5 साल ही छोटी थी, ताहम भाई से ये अहद ले लिया कि अब वो राफिया के घर को किसी तौर पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इससे राब्ता ना रखेंगे, ना कोई पैगाम भिजवाएंगे और ना ही ख़त वगैरह लिखेंगे। भाई ने वादा तो कर लिया, मगर जिस तरह सीने पे पत्थर रख कर बात कही थी वो सिर्फ मैं ही जानती थी। वक्त गुजरने लगा, मेरा भाई मुर्दा सा रहने लगा। जब भी राफिया से सामना होता तो उसे आंखों ही आंखों में सलाम कर लिया करता और वह नज़रें झुका लेती थी। शादी के दूसरे साल वो एक बेटी की माँ बन गई। तब मुझसे रहा ना किया और नाराज़गी के बावजूद मैं उसके घर चली गई। उसके बेटे की मुबारकबाद दी। उसने सर्द महरी से मेरा इस्तकबाल किया। वो पहले जैसी ना रही थी, तभी हमसे नज़रें छुड़ाने लगी थी। मैंने जाना कि ऐसा करके उसने बहुत अच्छा किया। वो मेरे भाई को मायूस कर देना चाहती थी और अपने घर सुकून से बचाए रखना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि अपने भाई को समझाओ, मेरी शादी हो चुकी है, वो किसी और लड़की को पसंद कर ले, मेरा ख्याल दिल से निकाल दे। मैंने भाई को पैगाम पहुंचाया, न्याज से बात मान ली और उसके रास्ते से हट गया। वो भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से राफिया की इज्जत पर कोई हर्फ आए। हमारी बदकिस्मती ये थी कि माँ सौतेली थी, हम अपने मसाइल उन्हें नहीं बता सकते थे। वो भी हमें ज़्यादा रोक टोक करने से डरती थी कहीं हम वाले से शिकायत ना कर दें। अब्बू तो बैरून मुल्क अभी तक कमाने में लगे थे, औलाद के रोज़ो शब पर क्यों कर नज़र रख सकते थे। इधर हालात न्याज भाई के मुखालिफ जा रहे थे, मगर असफर के साथ दोस्ती बरकरार थी, जिसे इल्म ना था कि माजी में उनका राफिया से मोहब्बत का रिश्ता कायम रह चुका है। वो पहले की तरह न्याज भाई का शैदाई था, हर वक्त न्याज न्याज करता रहता था। हर दूसरे चौथे हमारे घर आ जाता, जबकि मैं चाहती थी कि वो भाई से दोस्ती तर्क कर दे। उस कुंबे से अब हमारा दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। शायद भाई ऐसा कर भी लेते, मगर असफर ने यह बात नामुमकिन बना दी। मुसीबत कभी कहकर नहीं आती है। असफर के वालिद की दौलत और जायदाद पर उनके करीबी और रिश्तेदारों की नज़रें जमी हुई थी। ये ख़ानदानी मामलात थे और अंकल ने जो मुनासिब समझा वही किया। उनके फैसलों के दर पर्दे उनके अपने ही खून के साथ दुश्मनी का बोझ बो दिया, जिसकी खबर ना असफर को थी ना राफिया को। गिफ्ट बास्केट इन्हीं दिनों दोस्ती की वजह से न्याज भाई एक बार फिर राफिया के घर जाने लगे। असफर खुद उन्हें गाड़ी में बिठा कर ले जाता। ये दोनों ड्राइंग रूम में बैठते, राफिया चाय और खाने का इंतजाम करके भिजवा देती। इस दौरान कभी कभार अंकल का फ़ोन आ जाता होता तो असफर न्याज भाई से कहता कि तुम बैठो, मेरे वापस आने तक जाना नहीं, अब्बा जी का फ़ोन आया है, वो दफ्तर में बुला रहे हैं। गोया किस्मत खुद मौका दे रही थी और आँख में दबी चिंगारियाँ फिर से सुलगने लगीं।
رافعہ کھانا لا کر نیاز بھائی کے سامنے رکھتی اور دونوں باتیں کرنے لگتے۔ ان چنگاریوں کی تپش کا کسی کو احساس نہ ہوا۔ پھر اچانک وہ ہوا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پتہ چلا کہ انکل دفتر میں بیٹھے تھے کہ برین ہیمریج کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر جو ہے اسور کے لیے صدمہ تھی۔ ہم بھی دلجوئی کے لیے اس کے ساتھ تھے۔ ابھی اس بری خبر سے کوئی سنبھلنے نہ پایا تھا کہ ایک اور بڑا سانیہ ہو گیا۔ اس روز رافعہ میکے گئی ہوئی تھی اور اسور گھر میں اکیلا تھا۔ کسی نے گھر میں گھس کر اس پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ وار اتنا زوردار تھا کہ اسور جاں بحق ہو گیا۔ وہ شخص کب آیا کب چلا گیا کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تاہم اندازہ یہی لگایا گیا کہ حملہ آور اسور کا کوئی جان پہچان والا تھا، کیونکہ اس کے آنے پر اسور نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ کسی اجنبی کے ساتھ تو ایسی خاطر تواضع نہیں کی جاتی۔ افسوس کوئی بھی اسے گھر میں آتے جاتے نہ دیکھ سکا۔ اسور کی کسی سے دشمنی نہ تھی کہ کسی پر شک کیا جاتا۔ جب نوکر سودا لے کر گھر واپس آیا تو اس نے گیٹ کھلا پایا اور اسور کے کمرے سے خون کی لکیر باہر آتی دکھائی دی گئی۔ اس نے فوراً پڑوسی کو اطلاع دی، جس نے پولیس کو خبر دی۔ پولیس نے سب سے پہلے نوکر کو حراست میں لیا اور گھر کی تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران رافعہ کی الماری سے کچھ خطوط برآمد ہوئے جو نیاز بھائی نے رافعہ کو لکھے تھے۔ ان میں سے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے نیاز بھائی کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ نوکر سے پوچھ گچھ ہوئی تو اس نے بتایا کہ اسور کا یہ گہرا دوست اکثر گھر آیا کرتا تھا اور دونوں اکٹھے کھانا کھاتے تھے۔ رافعہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی نیاز کی خاطر تواضع کرتی تھی۔ دونوں آپس میں باتیں بھی کرتے تھے۔ ملازم نے جو کچھ دیکھا وہی بیان کر دیا۔ پڑوسیوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اسور کا یہ دوست گھر میں آتا جاتا تھا اور دیر تک بیٹھا رہتا تھا۔ جب رافعہ سے پوچھ گچھ ہوئی تو اس نے بھی یہی بتایا کہ نیاز گھر میں آتا جاتا تھا کیونکہ وہ اس کے شوہر کا دوست تھا۔ خطوط کے بارے میں اس نے بتایا کہ نیاز کی خواہش تھی کہ میری شادی اس سے ہو، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ چونکہ وہ اسور کا کلاس فیلو تھا اور قریبی دوست تھا، اسی لیے اسی نسبت سے گھر آتا تھا اور وہ ہمیشہ اسور سے ہی ملنے آتا تھا، شوہر کی اجازت سے۔ یہ سچ تھا کہ نیاز کے دل میں ابھی تک رافعہ کی محبت باقی تھی۔ وہ اسے خطوط لکھتا تھا مگر رافعہ ان کا جواب نہیں دیتی تھی، بلکہ اسے سمجھاتی تھی۔ خطوط میں بھی یہی تحریر تھا کہ وہ یک طرفہ محبت کرتا ہے۔ شکوے کرتا تھا کہ رافعہ جواب کیوں نہیں دیتی۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ مگر پولیس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ کہ محبت نامے نیاز کے لکھے ہوئے تھے اور وہ اسور کی بیوی کے نام تھے۔ رافعہ نے انہیں طلب بھی نہیں کیا تھا بلکہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اب رات کے وقت قتل کا شبہ کئی لوگوں پر ہو سکتا تھا مگر پولیس نے مزید تفتیش ضروری نہ سمجھی۔ انہیں نہ یہ جاننے کی فکر تھی کہ اسور کا قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، نہ یہ کہ دشمنی کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سیدھا نیاز بھائی کو ہی قاتل قرار دے دیا اور یوں ایک بے گناہ کو ناکردہ جرم کی سزا میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ اس ناگہانی آفت کی خبر جب والد صاحب کو ہوئی تو وہ دبئی میں سارا کام چھوڑ کے فوراً پاکستان آ گئے اور ایک نامور وکیل کی خدمات حاصل کی۔ 5 برس تک کیس چلتا رہا۔ بالآخر اسور کے قریبی جاننے والے ایک شخص نے اصل قتل کی نشاندہی کر دی۔ اسے گرفتار کر کے جب پوچھا گیا تو قاتل نے اقرار جرم کر لیا کہ اس نے جائیداد کی تقسیم میں ناانصافی پہ رنجیدہ ہو کر اسور کو قتل کیا تھا، کیونکہ اس کے والد کا انتقال کے بعد اسور کے والد نے بڑے بھائی کی جائیداد کا ایک بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ان کی زرعی زمین بھی مشترکہ تھی۔ جب بٹوارا ہوا تو پٹواری کے ساتھ ملی بھگت کر کے اسور کے والد نے زیادہ زمین اپنے قبضے میں رکھ لی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تمام زمین اسور کو مل گئی تھی، جس پر قاتل کے دل میں شدید رنجش پیدا ہو گئی تھی۔ یوں روپیہ، پیسہ اور جائیداد کی خاطر اسور کی جان چلی گئی۔ 5 سال کے جان لیوا ذہنی عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے بھائی کو رہائی مل گئی اور وہ قتل کے بھیانک الزام سے بری ہو گیا۔ تاہم کسی اور کی بیوی کا خیال دل میں بسائے رکھنے کی سزا تو ملنی ہی تھی۔
سو مل گئی۔ اور یہ رافیہ کی بھی نادانی تھی کہ اس نے نیاز بھائی کے خطوط سنبھال کر رکھے، جانے کیوں۔ وہ کم از کم مجھے آگاہی کر دیتی تو میں نیاز کو خط لکھنے سے روک دیتی۔ جب رافیہ کی شادی ہو چکی تھی تو اس کے بعد خطوط لکھنا، ماضی کا رونا رونا، اس باتوں کا کیا فائدہ؟ الٹا مصیبت گلے پڑ گئی، سو پڑ گئی۔ یہ ایک اخلاقی جرم تھا، مگر شاید میرے بھائی کو اس کی سمجھ نہ آئی اور اس نے اس کی سزا بھی کاٹ لی۔